اسلام کے اصول حکمرانی۔ پہلا اصول، قانون خداوندی کی بالاتری۔ اس ریاست کا اولین بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اہل ایمان کی حکومت دراصل خلافت ہے، جسے مطلق زنانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے جس کا معرض خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصل اصول کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو، اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ دوسرا اصول، عدل بین الناس۔ دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے، اور اس کو مملکت کے ادنیٰ ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے، اور وہ ہے عدل و انصاف کا تعلق۔ حق جس کے ساتھ ہو میں اس کا ساتھی ہوں، اور حق جس کے خلاف ہو میں اس کا مخالف ہوں۔ میرے دین میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو کچھ حق ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات بھی قانون خداوندی کی اس ہمہ گیری سے مستثنیٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے ہیں: تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئی کہ وہ لوگ کم تر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ تیسرا اصول، مساوات بین المسلمین۔ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل اور زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں برتری پا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں: اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔
لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں، اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں، اور ان کا ایک ادنیٰ آدمی بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی ذمہ داری اور جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا ترس ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک راہی ہے، اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی راہی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً نہ داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے، قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کرے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمران ہو اور اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا حساب دینا ہوگا اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ اس ریاست کا پانچواں اہم قاعدہ یہ تھا کہ سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اسے حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، اور اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟
فرمایا اس معاملہ میں دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں۔ اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور رعیت کے لیے واجب الاطاعت ہے جو قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت بالمعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہ مضمون نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بکثرت ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے فرمانروا پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے، پھر جب وہ اس طرح کام کر رہا ہو تو لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں اعلان فرمایا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا نہ پسند، اور جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اقتدار کی طلب اور حرص کا ممنوع ہونا۔ یہ قاعدہ بھی اس ریاست کے قواعد میں سے تھا کہ حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب کے لیے عموماً اور خلافت کے لیے خصوصاً وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں ہیں جو خود عہدہ حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ اپنی برائی کے لیے طالب ہوتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو، تم میں سے سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن امارت کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو خدا کی طرف سے تم کو اسی کے حوالہ کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہیں بے مانگے ملی تو خدا کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔ آٹھواں اصول، ریاست کا مقصد وجود۔ اس ریاست میں حکمراں اور اس کی حکومت کا اولین فریضہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے۔
اور اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید میں اس ریاست کا مقصد وجود یہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور یہی قرآن کی روح سے امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت یا رائے اقتدار پر قائم رہنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ علاوہ برین جس کام پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء مامور تھے، وہ قرآن مجید کی روح سے یہ تھا: دین کو قائم کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد صرف اس غرض کے لیے تھی کہ دین پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور تمام انبیاء کی امتوں کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کا اصل کام یہی تھا کہ دین کے پورے نظام کو قائم کرے اور اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہونے دے جو مسلم معاشرے میں دو رنگی پیدا کرنے والی ہو۔ اس آخری نقطے کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور جانشینوں کو سختی کے ساتھ متنبہ فرما دیا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس کی جنس سے نہ ہو، اس کی بات مردود ہے۔ خبردار نرالی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نرالی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ اسی سلسلہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلانا چاہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق اور فرض۔ اس ریاست کے قواعد میں سے آخری قاعدہ جو اس کو صحیح راستہ پر قائم رکھنے کا ضامن تھا، یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی حمایت کرے، اور معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام ہوتے نظر آئیں ان کو روکنے میں اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کر دے۔ قرآن مجید کی ہدایات اس باب میں یہ ہیں: نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ قرآن میں اہل ایمان کی امتیازی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اس معاملہ میں یہ ہیں: تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھے اور روکنے کی خواہش رکھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے، کہیں گے وہ باتیں جو کریں گے نہیں، اور کریں گے وہ کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس سے کم تر ایمان کا ذرا برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی یا حق کی بات کہنا ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب عام بھیج دے۔ میرے بعد کوئی لوگ حکمران ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے۔ وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔
عنقریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے۔ وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو۔ پس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اس سے گوارا کریں، پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کر دے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔